السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل، رواه ابو داود في سننه في كتاب الطهارة۔ معزز سامعین کرام، وضو کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں خالص کتاب و سنت کے دلائل کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے وضو کا طریقہ ہم لگاتار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب آدمی وضو شروع کرے گا تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے گا، اور ہاتھ کو دھونے کے درمیان اپنے انگلیوں کا خلال بھی کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اس کے بعد یہ بتلایا تھا کہ آدمی 3 مرتبہ کلی کرے گا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے گا، لیکن 3 مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی کہ ایک بار ہاتھ میں پانی لیا جائے اور لے کر کے آدھا جو ہے پانی منہ میں رکھا جائے کلی کرنے کے لیے، اور آدھے پانی کو ناک میں چڑھایا جائے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، اور شریعت کا جو طریقہ ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اسی طرح سے وضو کیا جائے۔ ایک مرتبہ پانی لیا، آدھا پانی جو ہے منہ میں ڈالا اور آدھا پانی ناک میں ڈالا، اس کے بعد ناک کو جھاڑا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی اور تیسری مرتبہ بھی۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد جب ہم نے کلی کر لیا اور ناک میں پانی ڈال لیا اور ناک کو جھاڑ لیا، تو اس کے بعد پورے چہرے کو دھونا ہے، پورے چہرے کو دھونا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو، اور جب وضو کرنے لگو تو وضو کے دوران اپنے چہروں کو دھوؤ، سامعین کرام، اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، اور وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے کل بھی بیان کی تھی، صحیح البخاری اور حدیث نمبر 164، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 226۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اور جب وضو کرنا شروع کیا تو پہلے 3 مرتبہ ہاتھ کو دھویا، پھر کلی کیا اور ناک میں پانی ڈال کر کے ناک کو جھاڑا، اور ثم غسل وجهه ثلاثا، اور پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا۔ چہرے کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل یہاں پیشانی کے جڑ سے لے کر کے یہاں کان کے لوگ کے نیچے سے لے کر کے پورا یہ دھونا، یہ چہرے میں شامل ہے سب، اور یہ ثابت ہے، اور اس کے اوپر اجماع ہے، جیسا کہ امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی کے اندر، اسی طرح سے امام نووی اپنی کتاب المجموع شرح المہذب کے اندر، اسی طرح سے امام ابن رشد اپنی کتاب بدایت المجتہد کے اندر، اور اسی طرح سے امام شمس الدین محمد بن الخطیب الشربینی رحمہ اللہ اپنی کتاب مغنی المحتاج کے اندر اس بات کی وضاحت اور صراحت کی ہے کہ پورا چہرہ دھونے کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے، لہذا جب چہرہ دھوئیں گے پورا چہرہ دھوئیں گے۔ اب بعض لوگ جلدی بازی میں صرف سامنے کا دھو لیتے ہیں، لا علمی میں بھی سامنے کا دھو لیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پانی کو لے اپنے ہاتھ کے اندر اور پورے چہرے کو دھوئے دونوں ہاتھوں سے، اور یہ واجب اور ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے چہرہ دھونے کے ساتھ ساتھ داڑھیوں کا خلال بھی کرنا ہے، اور خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ چہرہ دھو لیجئے تو چلو میں پانی لے کر کے ایسے اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے پانی کو ڈال کر کے ایسے خلال کرنا ہے۔ یہ خلال کا مطلب یہی ہوتا ہے، اہل علم نے جو خلال کا مطلب بتلایا وہ یہ کہ انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں میں یا داڑھی کے اندر ڈال کر کے خلال کرنا، ایسے جیسا کہ حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 145، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لے کر
چلو اسی کو کہتے ہیں، اس میں پانی رکھنے کو ایک چلو پانی کہتے ہیں. چلو لے کر کے اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے، ایسے داخل کرتے اور اس کے ساتھ داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے کہ ہاکذا امرنی ربی عز وجل، میرے اللہ عز وجل نے، میرے رب عز وجل نے مجھ کو اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الطہارۃ والسننھا حدیث نمبر 430 پہ روایت کیا ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے داڑھیوں کا خلال کرتے تھے. تو یہ جو داڑھی کا خلال کرنا ہے یہ تاکیدی سنت ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ واجب ہے، لیکن اس سلسلے میں جتنی بھی دلیلیں ہیں ان تمام دلیلوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ تاکیدی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے. اگر کبھی کسی نے چھوڑ دیا یا بھول کر کے چھوٹ گیا اس سے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. یہ تاکیدی سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. کیونکہ جو حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اگرچہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، لیکن اس حدیث کے صحت و ضعف میں علماء کرام کا اختلاف ہے، جس میں یہ لفظ ہے کہ ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھ کو ایسا ہی حکم دیا ہے. اس جملے کو سامنے رکھ کر کے بعض لوگوں نے واجب کہا، لیکن نہیں، یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے. اور دوسری روایتوں کو سامنے رکھ کر کے، ان کی سندوں کو سامنے رکھ کر کے یہ حدیث حسن درجے کی پہنچتی ہے. اور جو دوسری روایتیں ہیں اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے. اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے علماء کرام کے راجح قول کے مطابق داڑھی میں خلال کرنا یہ سنت ہے، تاکیدی سنت ہے، مستحب ہے، افضل عمل ہے، کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اسی طرح سے جب ہم نے چہرہ کو دھو لیا اور داڑھیوں کا خلال بھی کر لیا تو اب ہم کو چاہیے کہ ہاتھ دھونا ہے کہنیوں سمیت. اس ہاتھ کو بھی کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اس ہاتھ کو بھی کوہنیوں سمیت دھونا ہے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 6. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وایدیکم الی المرافق. ایدیکم کا مطلب ہاتھ، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک. لیکن الی المرافق جو ہے اس کا جو نحوی قاعدہ ہے، عربی کا قاعدہ، اس کے مطابق یہ ہوا کہ کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت اتنا بھی دھو سکتے ہیں، اتنا بھی دھو سکتے ہیں، اتنا دھونا بھی افضل ہے. اس سلسلے میں حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب استحباب اطالۃ الغرہ والتحجیل فی الوضوء حدیث نمبر 246 پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو اپنے رائٹ ہینڈ کو، داہنے ہاتھ کو جب دھوتے تو یہاں تک دھوتے تھے، یہاں تک. اور پھر جب دوسرا ہاتھ دھوتے تو یہاں تک دھوتے اور کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وضو کے آثار، وضو کا جو اثر ہوگا، وضو کے کرنے کی وجہ سے جو اعضائے وضو ہوں گے، وضو کے جو پارٹ ہوں گے وہ بالکل چمک رہے ہوں گے. لہذا خوب لمبا دھونے سے خوب لمبا چمکے گا، اسی لیے وہ لمبا دھوتے تھے. لیکن بہرحال کوہنیوں سمیت دھونا ہے، کوہنیوں تک نہیں دھونا ہے. کوہنی سے اوپر یہاں تک بھی دھو سکتے ہیں، کوہنی سے اوپر یہاں تک بھی دھو سکتے ہیں، کوہنی سے اوپر یہاں تک بھی دھو سکتے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل ثابت ہے. محترم سامعین کرام، یہاں تک ہم اپنی بات کو ابھی آج کے اس ڈیٹ میں ختم کرتے ہیں. باقی جو وضو کے طریقے ہیں انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ان تمام باتوں کو پھر سے سنیے، غور و فکر کیجیے، یاد کیجیے اور عملی طور پر پریکٹیکلی اس کو کرنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ ابھی جو آپ کے سامنے بتایا گیا ہے جب تک اس کو پریکٹیکلی نہیں کریں گے یاد نہیں ہوگا. کسی بھی سنت کو، کسی بھی حدیث کو، اللہ اور اس کے رسول کے کسی بھی فرمان کو یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کو اپنے عمل میں آدمی لے آئے. جب عمل میں لے آئیں گے وہ یاد ہو جائے گا. لہذا جتنی باتیں بتائی گئی ہے شروع سے لے کر کے اب تک وضو کے سلسلے میں، جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ان تمام چیزوں کو تصور میں لائیں، امیجن میں لائیں، یاد کریں اور پھر اس طرح سے وضو کرنے کی کوشش کریں. یاد بھی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔